اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. آج ہم درود شریف کے معنی پہ ایک نظر ڈالیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹرانسلیشن. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. تو اس کی فضیلت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نمازوں کے علاوہ، خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود ہمیں حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. جو آدمی جمعے کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے، وہاں پر درود ہمیں پڑھنا چاہیے. یا مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یا ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح صبح شام کے اوقات، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں کہ جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کے جس وقت میں سے آپ چاہیں، چلتے پھرتے کام کرتے وقت آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں، درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا اس کو ماننا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر بھی ثواب کماتے ہیں۔ درود پڑھ کر تو ثواب کماتے ہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بھی مانتے ہیں، اور اس طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنر بھی دیتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا ادب کرتے ہیں، اور آپ کا مقام ہم بلند کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خود اپنے لیے ثواب اور ریوارڈز کماتے ہیں۔ سب سے آسان اور سب سے بہترین کام ہے کہ جب بھی ہم چاہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ہم کیا کرنا شروع کر دیں؟ ہم درود پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک اس رحمت کا محتاج ہے اور اس کا منتظر ہے، اور درود پڑھنے سے نہ صرف رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، مطلب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے 100 لیولز ہیں، سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوں گے، جن کے درجے اوپر ہوں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا، اور وہ بہت زیادہ اور بھی زیادہ شان والے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب لوگوں کے ایک درجے نہیں ہوتے، سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوتے، کوئی کسی لیول پر ہوتا ہے، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اسٹیٹس وائز سب الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو شخص درود پڑھتا ہے اور جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کا اسٹیٹس اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں اور فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا ثواب بھی کیا کرو، یعنی درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور وسیلہ کی دعا بھی کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی پوری جنت سے زیادہ خوبصورت، اور وہ مقام صرف ایک شخص کو ملے گا، صرف ایک کو وہ ملے گا، کسی اور کو وہ نہیں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ آپ کا مقام اور درجہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک شخص درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ کوئی مدینہ جائے، کوئی روزے پر جائے، تو بات یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر بھی کوئی پہنچائے، تو یہاں اپنے گھر میں جب بیٹھ کے ہم درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ آپ کا درود وہاں تک لے جاتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں پر بھی ہیں، مان لیجئے آپ مکہ میں ہیں، مدینہ میں ہیں، سعودی میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، انڈیا میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو آپ کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔
اب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، سلام بھیجے گا اور خاص طور پر آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی، اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کثرت سے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی کلاس استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمت للعالمین وہدی للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین، وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة والہداة والدعاة والاتقیاء والصالحین، وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اب تک 3 کلاسز میں کچھ سیرہ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھا کہ سیرہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، سیرہ کہتے کس کو ہیں، اور پھر ہم نے اپنی پریویس کلاس میں پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناموں کے بارے میں، اور یہ کہ قرآن حکیم میں کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے مخاطب کیا گیا۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی کتاب شروع کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کافی کچھ لوگوں نے کتاب کو ارینج کر لیا ہوگا ڈاؤن لوڈ کر کے، یا پھر یہ کتاب کی صورت میں اس کو منگا کے۔ تو ذرا سا مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے کتاب ارینج کر لی ہے، ہینڈ ریز کریں یا پھر 1 ٹائپ کریں تو مجھے اندازہ ہو کہ کتنے لوگوں کے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، کیونکہ کتاب کے بغیر پھر حقیقت بات یہ ہے کہ کلاس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو کتاب ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس فزیکل بک ہو یا پھر PDF ہو یا کچھ بھی ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ سیریس اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اپنی پڑھائی کی فکر ہے۔ کیونکہ میرے پاس لاسٹ سیشن کے بعد کئی لوگوں کے پھر اس طرح سے میسیجز بھی آئے، اور یہ بات بھی کہ ہم اسائنمنٹ کیسے کریں گے اور کیا ہوگا۔ اسائنمنٹ کی فکر چھوڑ دیں، ابھی آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کو خوب اچھی طرح انجوائے کریں، کہ یہ ایک خوبصورت سفر ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ انجوائے کریں۔ اگر آپ نے اپنے سر پہ یہ ڈر بٹھا لیا کہ ہمیں اسائنمنٹ کرنا ہے نا، تو پھر آپ سفر کی خوبصورتی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سفر کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک واضح فکر لے کر اپنے اندر بیٹھیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس سے ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے سبق نکالنے اور پھر اس کو اپلائی کرنا ہے، ان چیزوں کو جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہیں، ان کی سیرت سے ہم کو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طرح کے ان کے معمولات تھے، کس طرح کا رویہ تھا، کس طرح کی اور باقی دیگر چیزیں تھیں، تو ان کو اپنے اعمال میں ڈھالنا ہے۔ تو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور اسائنمنٹ ابھی بھول جائیں، ابھی پورا سال پڑا ہے، انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آپ کو ٹپس دیتے جائیں گے۔ اور کوئی بھی چیز میں پھر آپ کو اشور کرتی ہوں، یقین دلاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہوگی آپ سے نہیں پوچھی جائے گی، اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، اور اسائنمنٹ اتنا آسان ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو بیکار ہی ہم ڈرتے رہے اس کے بارے میں۔ تو اس لیے ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال کے آپ کو پڑھائی کی شروعات کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو کتاب کی شروعات ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں
تو اس میں مدحت نبی ہے. مدحت نبی کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار ہیں جو عربی میں ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے یہاں پر. اور یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے اشعار ہیں جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے. شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں گے اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اسلام تو شاعری کو پسند نہیں کرتا اور شعراء کی مذمت کرتا ہے، لیکن کچھ شعراء ایسے ملتے ہیں جن میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی تعریف فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بذات خود اجازت دی. اور اس کا ریزن ایک یہ تھا کہ جب کفار قریش نے اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں انتہا کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے اس مذمت سے بچا لے اور اس طرح کی مذمت کا جواب دے جو وہ میری کرتے ہیں، جو میرے اندر وہ عیب اور برائیاں موجود نہیں جن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں اور جس طرح سے مجھے اس کے ساتھ میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے ایک بہت عظیم شاعر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور مسجد نبوی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے فرمایا کہ تم ایسا کس طرح کر سکتے ہو؟ اگر تم قریش کو کچھ کہو گے تو پھر قریش میں سے تو میں بھی ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو اس طرح سے نکال لوں گا جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. یعنی میں جو بھی شاعری کروں گا وہ آپ کی مدحت میں اس طرح ہوگی کہ اس سے قریش کا کوئی یعنی اگر ان کو برا بھلا کچھ کہا گیا، کوئی بات ان کے لیے کہی گئی تو اس میں آپ شامل نہیں ہونے پائیں گے. اس طرح میں آپ کو ان سے علیحدہ کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس ممبر پر لا کر بٹھایا اور ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعا کی. اور پھر یہ 4 اشعار، 2 اشعار یہاں پر آپ کی کتاب میں ہیں اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں مدحت النبی کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. تو سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت تعریف ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ بہت غلو کیا گیا ہے. ایک تعریف ہے، ایک مدح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس طرح سے ان اشعار میں انہوں نے خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے. تو الحمدللہ آج بھی ہم بہت ساری نعتیں سنتے ہیں اور نعتیں لکھی جاتی ہیں، اور نعتوں کا لکھنا یا سننا کوئی بھی نہ بدعت ہے اور نہ کوئی عیب کی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں کم از کم اتنے فرق کا ضرور پتہ ہو کہ کون سی نعت ہمارے لیے سننا جائز ہے اور کون سی نعت ہمارے لیے سننا جائز نہیں ہے. نعت میں اگر شرکیہ کلمات ہیں یا حد سے زیادہ غلو کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے ملا دیا گیا ہے، تو پھر ایسی نعتیں نہ سنیں اور نہ پڑھیں نہ کہیں. لیکن ایسی نعتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہو لیکن ان میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، کسی قسم کا کوئی میوزک نہ ہو. آپ دیکھیں کہ دین میں ہمارے میوزک کی کتنی مذمت ہے،
اور آج نعت کے نام پہ جب ہم نعت سن رہے ہوتے ہیں، ابھی کل ہی کسی نے گروپ پہ پوسٹ کیا تھا اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا اس کو دیکھ کر کے، کہ میوزک کے ساتھ نعتوں کا پڑھنا ہرگز کسی قیمت پر جائز نہیں، کیونکہ جب ایک چیز ہمارے مذہب میں جائز ہی نہیں تو اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے اپنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خواہ ہمارے کانوں کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگتا ہو، کیونکہ ہمیں ایک عادت سی ہو گئی نا میوزک کی، تو ہمیں ہر چیز میں میوزک چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت زیادہ ایک اہانت ہے، ایک طرح سے تذلیل ہے کہ اس چیز کو جس کی مذمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیں فائن لائنز ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں، اور جن کا اس قدر چرچا ہو چکا ہے کہ پھر ان کی برائی ہم کو برائی نظر نہیں آتی، اور اگر کوئی ہمیں اس پر کچھ کہتا سنتا ہے تو ہم اسے سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ یہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں سننا چاہتے یا نعتوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اور پھر ان سے ہم اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ نہیں ہے۔ نعت بہرحال ایک خوبصورت اور اچھی چیز ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف کی جاتی ہے، جس سے ہمیں نہیں روکا گیا اور جس کا ہمیں یہاں سے جواز اور دلیل مل جاتی ہے۔ لیکن پھر اس میں اپنے طور پر بدعتوں کو رائج کر لینا، غلو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس حد تک لے جانا کہ پھر اس میں شرکیہ کلمات آ جائیں، ان چیزوں سے احتیاط اور پرہیز لازمی ہے۔ اور اگر ان باتوں پر آپ کو کوئی ٹوکتا ہے تو اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو جو آپ کو صحیح بات بتائے اس کو برا بھلا کہیں، کیونکہ پھر اس کی بنیاد صرف اور صرف تعصب ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر آگے بھی کچھ اردو کے اشعار ہیں جو بہت خوبصورت ہیں۔ ضمیر جعفری شاعر ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹیں جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے، حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، حضور آئے تو ایک توقیر ہستی کا مقام آیا۔ آپ دیکھیں کہ ان اشعار میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی شرکیہ بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ غلط ہے۔ تو اس طرح کے اشعار سے ہم کو منع نہیں کیا گیا، نہ سننے سے، نہ پڑھنے سے، نہ کہنے سے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کی جو شروعات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پڑھتے وقت۔ اور یہاں پر دو لوگوں کی زبانی جس طرح آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں اس کو رقم کیا گیا، لہٰذا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اصل میں جو اس کی ٹیکسٹ تھی وہ عربی میں تھی۔ تو پہلا جو حلیہ مبارک کے بارے میں کچھ ٹیکسٹ ہے وہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لی گئی ہے، اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بالکل سفید تھے نہ گندم گوں، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا۔ ہم سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار پڑھیں اور ذہن میں ہمارے خاکہ ترتیب دے دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے ہوں گے۔ بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا، چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار، سر کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے۔ اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوش تھیں، پلکیں سیاہ سرمگی، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے، دندان مبارک خوبصورت چمکدار، دہن یعنی دہانہ جس کو ہم کہتے ہیں اعتدال کے ساتھ فراخ یعنی تنگ نہ تھا، ناک خوبصورت، رفتار تیز تھی،
چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں۔ جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی۔ ہتھیلیاں پرگوشت اور ملائم تھیں، ایڑی میں گوشت کم تھا۔ ریشے مبارک یعنی داڑھی گھنی اور بال سیاہ تھے۔ آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے تھے، ورنہ نصف کان کی لو یا شانے تک رہتے تھے۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے، یعنی گنتی کے بال سفید تھے۔ تو یہ جوامع السیرہ جو امام ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم کی کتاب ہے، اس میں سے ایک پیراگراف کے طور پر لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیہ مبارک کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی بیان کیا گیا ہے آپ کا خلیہ مبارک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں تھے اور راستے میں ایک جھوپڑی نظر آئی تو وہاں پر آپ نے کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا۔ وہاں پر ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، اور پھر جب ان کے شوہر وہاں پر آئے اور انہوں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک ایسے ایسے شخص آئے تھے جو ہماری جھوپڑی میں تھوڑی دیر قیام کر کے پھر آگے چلے گئے، تو انہوں نے جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خوب، نہ تون نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ فراق، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی چشم، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گنگریالے بال، خاموش، وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ یعنی خوبصورت اور دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے معرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پیروئی، میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کی آنکھ اس سے نفرت کرتی، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر والا قدر، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، مخدوم متا، نہ کوتا سخن، نہ تشرو، نہ فضول گو۔ تو زاد المعاد میں ابن القیم الجوزیہ نے اس کو لکھا ہے، اس حلیہ مبارک کو جو ام معبد کی زبانی بیان کیا گیا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک خاکہ سا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جسمانی اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، بلکہ اپنے اخلاق اور عادات اور اطوار کے اعتبار سے بھی دنیا کے سب سے بہترین شخص تھے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم اپنی کتاب شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 35 ہے میرے پاس، اور ہمارا پہلا لیسن ہے خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس نسب نامہ مبارک ہے کہ آپ کا نسب نامہ کیا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں پینسل ہو تو آپ تھوڑا سا زبر زیر بھی اس میں لگا لیں، کیونکہ نام ایسے ہیں جو عام فہم نہیں ہیں۔ عام فہم کا مطلب یہ کہ عام طور سے چونکہ استعمال نہیں ہوتے، اس لیے بعض وقت پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو زبر زیر لگانے سے پھر انشاءاللہ آگے غلطی نہیں ہوگی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، مطلب ہے یہ، اس کو لکھنے کے اعتبار سے اگر اس پر نہیں زبر زیر لگا ہوتا اور پھر ہم نے کچھ کتابوں میں اس کو پڑھ بھی نہیں رکھا ہوتا تو اس کو مطلب بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو ضرور اس میں شد بھی لگا لیں اور مطلب اس کو لکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب
بن لوئی، یہ لوئی نہیں ہے، لوئی ہے، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان۔ تو یہ جو شجر نسب ہے اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ عدنان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب 21ویں یعنی فرد ہوتے ہیں، اس میں سے آپ 21ویں نسل۔ یہاں تک کا جو شجر نسب ہے یہ بالکل آتھینٹک ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کا نام کیا کیا ہے اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ یعنی کہ جو عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کی جو پشتیں ہیں اس میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن عدنان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو پشتیں ہیں اس میں پھر علماء میں اتفاق ہے کہ وہ اتنی ہی ہیں جتنی یہاں پر لکھی گئی ہیں اور آپ نے ابھی پڑھی ہیں۔ تو اس نسب نامے کو پڑھنے کے بعد ہم تھوڑا سا ہی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جزیرہ نما عرب جو تھا اس میں کون کون سی اقوام تھیں، اس طرح پھر یہ سلسلہ نسب عدنان تک پہنچا، اور پھر عدنان سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ نسب چلتا ہے جو کہ ابھی آپ نے پڑھا۔ تو عدنان سے پہلے کی کچھ چیزیں اور کس طرح عرب اقوام جزیرہ نما عرب میں ہم کو نظر آتی ہیں، وہ کتنی تھیں اور کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، اس میں تھوڑا سا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آپ کی کتاب میں نہیں ہے لیکن اس کا پڑھنا، اس کو سمجھنا انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا بھی باعث ہوگا۔ آپ اس کو نہ بھی نوٹ کر سکیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر نوٹ کر لیں تو بعد میں آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو مورخین نے جزیرہ نما عرب میں بسنے والی اقوام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی جو جزیرہ نما عرب جس کو ہم کہتے ہیں عریبین پیننسولا، اس میں جو اقوام بستی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کا دور ہے اور کافی پہلے کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب لا کر ان کو بسایا تھا اس وقت کا دور، تو اس وقت وہاں پر دو اقوام جو اقوام بستی تھیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پہلا وہ کہتے ہیں کون تھے؟ عرب باعدہ، اور دوسرا اس میں جو دوسری قوم اس کو کہتے ہیں عرب الباقیہ۔ عرب باعدہ یعنی پیرسڈ عربس۔ پیرسڈ عربس کیوں کہا جا رہا ہے ان کو میں آپ کو اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گی، اور عرب الباقیہ یعنی ریمیننگ عربس۔ تو پیرسڈ عربس یا عرب باعدہ جن کو کہہ لیں، ان میں کون سی قومیں آتی ہیں؟ جیسے عاد اور سمود وغیرہ کے قومیں جو کہ بہت قدیم شہروں بیبلونیا وغیرہ سے آ کر کے یہاں پر جزیرہ نما عرب میں بس گئے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بھیجے اور دھیرے دھیرے کر کے یہ اقوام آخر میں ہلاک ہو گئی ہیں اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور اس کے بعد جو قومیں آباد ہوئیں تو ان کے وہ دو گروپس میں کہی جاتی ہیں، ان کو بانٹا گیا، مورخین نے ان کو دو گروپس میں بانٹا ہے ان اقوام کو۔ پہلی ہے قحطان اور دوسری ہے عدنان۔ اور ابن خلدون مورخ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور اسلامک ہسٹورین ہیں، تو ان کے اکارڈنگ یہ عرب الباقیہ دو گروپس میں بانٹے گئے، قحطان اور عدنان۔ تو جو قحطان تھے اس میں ان کو عربوں کا جد امجد سمجھا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے جن کے ذریعے سے مزید قبیلے اور قومیں وجود میں آئیں، تو ان سب کے کا ہیڈ ان کو سمجھا جاتا ہے، جد امجد سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کے بیٹے کا نام یارب تھا، اور مورخین کا یہ کہنا ہے کہ عرب لفظ ان کے بیٹے کے نام سے ہی نکالا گیا، یہی اسکالرز کا کہنا ہے۔ اور کچھ اسکالرز کا یہ کہنا ہے، یہاں پر تین گروپس کی اسکالرز کے رائے رکھوں گی۔
کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ قحطان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی جو قحطان تھے ان کا سلسلہ نسب جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا تھا، کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام سام تھا، اور یہ ان کے نسب سے ملتا تھا جا کر کے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ کچھ اسکالرس کا ایک گروپ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ورثہ ہیں، ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قحطانی جو تھے، یعنی قحطانی قوم جو تھی، ان کا سلسلہ نسب حضرت ہود علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو جو یہ قحطانی عرب تھے ان کو عرب العاربہ بھی کہا جاتا ہے، عرب العاربہ یعنی اوریجنل عربس، آپ ان کو کہہ لیں اوریجنل عربس۔ تو عدنان جن کا سلسلہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ابھی دو میں نے آپ کو گروپس بتائے تھے نا، قحطانی اور عدنانی، تو قحطانی کے بارے میں نے آپ کو یہ اسکالرس کی 3 رائے بتا دی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، کچھ کا کہنا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ہود علیہ السلام سے ملتا ہے، اور پھر یہ لوگ جزیرہ نما عرب میں آ کر کے مختلف دوسری زمین کے خطوں سے یہاں آ کر کے بس گئے تھے، اور قحطانیوں کو عرب العربہ بھی یعنی اوریجنل عرب بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروپ جو تھا عدنان، جن کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ورثہ میں آتے ہیں، یعنی ان کے جو جد امجد تھے عدنانیوں کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور پھر باقی آگے کے لوگ۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے تشریف لائے تھے جزیرہ نما عرب میں، اور پھر آپ کو پوری سٹوری پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت اسماعیل، پہلے وہ فلسطین آئے اور پھر فلسطین سے جزیرہ نما عرب تشریف لائے، اور وہاں پر آ کر کے انہوں نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً وہاں تشریف لاتے تھے، اور 4 بار ان کے وہاں پر آنے کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور جب آخری بار تشریف لائے، جب تیسری بار تشریف لائے تھے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے، اور وہ ذبیحہ والا جو قصہ ہے کہ آپ کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اور پھر جب چوتھی بار تشریف لائے تو پھر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام نے قحطانیوں میں شادی کی، یعنی جو قحطان تھے، قحطانی نسل تھی، اس کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور ان کی زبان جو تھی وہ عربی تھی۔ تو جب یہ آپس میں ملے اور شادی ہوئی اور اس طرح کے تعلقات اور قائم ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے ان کی ہی زبان اپنا لی اور وہ عربی زبان بولنے لگے۔ اس طرح قحطانی اور عدنانی عربوں کے اختلاط سے جو عرب قوم وجود میں آئی، اسے عرب مستعربہ کا نام دیا گیا، یعنی عربسائڈ عرب آپ ان کو کہہ لیں، لیکن عربی میں جس کا جو نام ہے ان کا وہ ہے عرب مستعربہ۔ تو پہلی قوم کیا تھی؟ عرب باعدہ تھی، جو بالکل ختم ہو گئی، عاد اور سمود ان کے اب کوئی نشان نہیں ملتے، اور پھر ظاہر ہے آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ ان پہ عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا وہ قومیں بالکل ہلاک ہو گئی تھی، اور اب ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ دوسرے تھے عرب عاربہ، اور تیسرے، اب یہ جو دونوں قومیں ملنے سے جو ایک قوم وجود میں آئی، وہ عرب مستعربہ تھی، جو قحطانی اور عدنانی عربوں کے ملنے سے وجود میں آئی۔ یعنی کہ قحطانی تو وہ تھے جو وہیں رہ رہے تھے آ کر کے، وہیں مقامی لوگ تھے، اور اس کے بعد عدنانی جب عراق سے وہاں آ کر کے رہے اور انہوں نے ان میں شادی بیاہ کیا، تو پھر ایک نئی قوم یا نئے گروپ کا وجود ہم کو سامنے نظر آتا ہے، اور جن کو عرب مستعربہ کا نام دیا گیا۔ اور پھر یہ قوم جو تھی یہ سینٹرل عرب میں پھیل گئی۔
تو جزیرہ نمایاں عرب کی طرف جن نبیوں کو بھیجا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کافی کچھ آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، خاص طور سے جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو کافی دہرائی ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یعنی سنت رہی کہ وہ کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس میں کسی نہ کسی نبی کو وہ بھیج نہ دے اور پھر اس نبی کے پیغام کو پہنچایا جائے، پھر اس نبی کے پیغام کو اگر لوگ نہیں مانتے یا اس کی پیروی نہیں کرتے تو پھر ان پر کسی نہ کسی صورت میں عذاب آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر کونے میں اور ہر جگہ نبیوں کو مبعوث فرمایا، لیکن یہاں پر چونکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کے تعلق سے جن نبیوں کا تذکرہ آئے گا، جن اقوام کا تذکرہ آئے گا، جن لوگوں کا تذکرہ آئے گا، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جزیرہ نمایاں عرب میں بھیجے گئے ان میں سے، اور پھر جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب متعلق ہے، ان میں سے ہم دو نبیوں کو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر میں 3 ان کے بہت اہم کاموں کا تذکرہ کروں گی۔ پہلا یہ کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، خانہ کعبہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے بنایا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس شہر کو ایک شہر حرام کا درجہ دیا، یعنی کہ پھر اس شہر میں کسی بھی طرح سے سوری کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ویسے تو جائز تھیں، لیکن یہ کہ اس شہر میں ان کو کرنا حرام درجے میں کہا گیا، جیسے شکار کرنا، پیڑ کاٹنا اور اسی طرح کی کچھ چیزیں۔ پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 ایسے مہینوں کا اعلان کیا کہ جو اشہر حرام کہے جاتے تھے، یعنی کہ جو 4 ایسے مہینے کے جن کی حرمت اسلام سے پہلے بھی واجب تھی، ایسے 4 مہینے انہوں نے بتائے، اور جو کہ ہم سب کو معلوم ہے وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں کو جو ہے ان کی حرمت انہوں نے بتائی۔ اور پھر انہوں نے حج کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ سارے کام جو کچھ بھی انہوں نے کیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے، کوئی بھی کام انہوں نے اس میں سے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یا کوئی بھی کام اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا، لہٰذا انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کیا۔ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی سوال ہوگا تو آپ ضرور لکھتے جائیے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے کلاس کے بعد اس کو لے لیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا یہ کہ بعثت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے سے پہلے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اس وقت کے کچھ حالات ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے پھر ہم کنیکٹ کریں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت کے حالات کس طرح اس سے کنیکٹڈ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مکے کی طرف آئے تو وہ بالکل بے آب و گیا پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا، اس میں پانی، کھیتی، غلہ اور ضروریات زندگی سے کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی جو انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ اور صاحبزادے اسماعیل بھی تھے۔ یہ سفر دراصل دنیا میں پھیلی ہوئی بت پرستی سے ہجرت تک اور ایک ایسے مرکز کی بنیاد کے لیے کیا جا رہا تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی جائے، اور یہ مرکز ہدایت کا ایک روشن مینار، انسانوں کی جائے پناہ اور جائے امن، اور توحید حنیفیت اور دین خالص کی دعوت کا نقطۂ آغاز بن سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل خالص کو قبول فرمایا اور اس خشک وادی میں خوب برکت عطا فرمائی، اور اس چھوٹے سے مبارک خاندان کے لیے جو صرف ماں اور بیٹے پر مشتمل تھا، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس دور افتادہ اور بے آب و گیا صحرا میں خدا کے بھروسے پر چھوڑ گئے تھے۔ پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا جو بیر زمزم کہلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی۔ اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے اور چلنے پھرنے اور دوڑنے بھاگنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت پر ان کی محبت کو قربان کرنا چاہا اور ان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان کو خواب میں اس کی ہدایت کی گئی تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور خوش دلی کے اور اطمینان کے ساتھ اس بات پر تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذبح عظیم کو اس کا فدیہ بنا دیا اور ان کو محفوظ اور مامون رکھا تاکہ دعوت اللہ میں وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں اور خاتم النبیین اور سید المرسلین کے جد امجد بننے، نیز اس امت مسلمہ کے مورث اعلیٰ بننے کا شرف ان کو حاصل ہو، جس پر دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے ڈالی گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس ہوئے اور باپ بیٹے دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی، اور ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو قبول کرے اور اس میں برکت عطا فرمائے، اور وہ دونوں اسلام پر جئیں اور مریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو اس دولت اور میراث حاصل ہو۔ وہ اس دعوت کی صرف حفاظت اور پاسبانی نہ کریں اور ہر خطرے بلکہ ہر نگاہ بد اور راستے کے ہر کانٹے اور پتھر سے اس کو دور رکھیں، بلکہ اس دنیا میں اس کے دائی اور علمبردار بن کر رہیں، اس کو ہر چیز پر ترجیح دیں، اس کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہ کریں، یہاں تک کہ دعوت سارے عالم میں پھیل جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسا نبی پیدا کرے جو اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ازسر نو زندہ کرے اور اس کام کی تعمیل کرے جس کو وہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیے گا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیے گا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے گا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اتنی خوبصورت دعا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد سے ان کا مراد جد امجد تھی، کہ ان کی دعا اور ان کی بشارت ہوں اور ان کے لیے دی جانے والی بشارت ہوں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ ان کی اولاد کو محبوبیت اور دل نوازی، مقبولیت اور شہرت اور بہت زیادہ لوگوں میں ان کی محبت بھی ان کو حاصل ہو، اور ان کو اس بات کا بھی شرف حاصل ہو کہ وہ لوگوں میں امام بن کر کے رہیں اور لوگوں کے دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچیں، اور وہ دنیا کے کونے کونے سے آ کر اپنی محبت اور عقیدت کا خراج ان کو پیش کریں، رزق خود بخود ہر طرف سے ان کو پہنچتا رہے، اور میوے پھل نیز ہر طرح کے ثمرات اور کوششوں کے بہترین نتائج اور فوائد و منافع ان کو حاصل ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 35 سے 37 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سوری سورہ بقرہ نہیں، سورہ ابراہیم کی آیات ہیں یہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے. اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو میدان یعنی مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت اور ادب والے گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ شکر ادا کریں. تو یہ جو ساری دعائیں تھیں اور تمنائیں تھیں یہ ایک ایک کر کے پوری ہوئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اولاد میں برکت عطا فرمائی اور یہ ابراہیمی عربی خاندان خوب برگبار لایا اور پھیلا. اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم میں رشتہ کیا. قحطانی عرب تھے جو عرب عربہ میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی وہاں کے رہنے والے عربوں میں شمار کیا جاتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت ہوئی، یہاں تک کہ انہی میں عدنان پیدا ہوئے جن کا سلسلہ نسب حفظ و احتیاط اور تواتر و اجماع کے لحاظ سے انساب عرب میں سب سے زیادہ روشن اور ممتاز ہے. عدنان کے بھی کثیر اولاد ہوئی. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، عدنان کی بھی کثیر اولاد ہوئی جن میں معد بن عدنان زیادہ مشہور ہیں. معد کی اولاد میں مضر نامور ہوئے اور ان کی اولاد میں فہر بن مالک نے خاندان کا نام روشن کیا. فہر بن مالک بن نظر کی اولاد کا نام قریش پڑ گیا. اب بات یہ آتی ہے نا کہ قریش کیسے نام پڑا. تو قریش جو تھی، قریش کا جو یہ نام ہے یہ کنیت ہے. کنیت عربوں میں رواج تھا اس کا کہ لقب، اس کو آپ سمجھ لیں لقب. تو فہر بن مالک بن نظر کی جو فہر بن مالک بن نظر کی جو اولاد تھی اس کو قریش کے نام سے موسوم کیا گیا اور ان کا جو لقب تھا وہ قریش تھا، اور اس پر علماء کا اتفاق بھی ہے. تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کتاب میں سے ہی آگے شروع کرتے ہیں. تو یہاں تک جو میں نے آپ کو معلومات دیں یہ کچھ ضروری سی بیسک سی چیزیں تھیں جس کے بارے میں بعض وقت ذہن الجھتا ہے کہ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو نسب ہے وہ کہاں سے چلا، سلسلہ نسب کہاں سے چلا، اور عرب میں کس طرح کے لوگ آباد تھے. ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں جو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً میں آپ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتی جاؤں گی، کہ جس میں خاص چیز یہ ہے کہ کون سا مذہب تھا اس وقت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے. ہم تو سیرت کی کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ بہت گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور سب کچھ بالکل ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی باقی نہیں تھا، اور بالکل ہی انسانیت ختم ہو چکی تھی اور سب کچھ برباد ہو چکا تھا جس وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو کچھ چیزیں تو اس میں سے صحیح ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایگزیجریشن کیا جاتا ہے، اور اچھی چیزوں کو جو کہ اس وقت بھی عربوں میں موجود تھیں اور ان کی خاصیتوں میں سے تھیں، اور جس کی بنیاد پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا کہ اس میں ایک آخری نبی کو بھیجا جائے. تو جو عربوں کی خاص خصوصیات تھیں جو کہ جس کی بنیاد پر اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا کہ وہاں پر ہی آخری نبی کی پیدائش ہو، تو سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خانہ کعبہ کا وہاں پر وجود ہے. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا وہاں پر موجود ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح سے دعا کرنا کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے نبی کو بھیجے جو لوگوں کی اصلاح کا باعث ہو. تو سب سے پہلی وجہ تو یہی. دوسری چیز یہ کہ جو عرب تھے
وہ بہت ساری ایسی خصوصیات تھیں اس میں جو وہ منفرد تھے اس وقت کی اور دوسری قوموں سے، اور دوسری قومیں جو کہ بظاہر بہت ہی زیادہ مہذب بھی تھیں، جس میں رومی تھے، ساسانی تھے، یونانی تھے اور ایرانی تھے، یہ بڑی مہذب اقوام تھی، لیکن ان کی جو تہذیب تھی اور ان کے جو فلسفے تھے اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن ایک طرح سے بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ ان پر کسی بھی ایسی بات کا اثر ہونا بہت مشکل تھا جو ایک نئے طرز پر لائی جائے۔ لیکن عربوں نے کسی کی غلامی نہیں کی تھی، کسی کے غلام نہیں تھے، وہ ایک آزاد قوم تھی، ان میں دلیری تھی، بہادری تھی، شجاعت تھی اور سادہ مزاجی تھی۔ ان کے ذہن بالکل سادہ سلیٹ کی طرح تھے، اس طرح کہ ان پر اگر کوئی چیز لکھی جاتی تو وہ بآسانی لکھ جاتی۔ دوسرے بہت صاف گو تھے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ جب ہم نے پہلی کلاس شروع کی تھی تو آپ کو میں نے واقعہ بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے بارے میں پوچھا اور بتایا کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا انسان کا جب تک کہ وہ اتنی محبت نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اور تجزیہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اقرار کیا تھا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لیکن پہلے مرحلے پہ انہوں نے جو صاف گوئی اور جو دل کے اندر بات تھی اسی کا اظہار کیا تھا۔ تو عربوں میں یہ صاف گوئی تھی، جو دل میں ہوتا تھا وہ منہ پہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اندر شجاعت تھی، دلیری تھی، جو کہ بہت ضروری تھی کہ ایک نیا دین جب آئے تو اس کو پھیلانے کے لیے لوگوں کے دل کس طرح مضبوط ہوں، کس طرح سے ان کے اندر بہادری ہو کہ وہ پھر اپنی جان کی اور مال کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں اور دین کو پھیلانے کا کام کریں۔ اسی طرح ان میں سخاوت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ تو ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ جب اس کو ایک مرتبہ ایک خزانہ ملا، اب آخری نام اس کا جدعان ہے، شروع کا نام تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بہرحال تو وہ ان کو ایک خزانہ ملا ہے کسی غار میں، تو انہوں نے اس کو اکیلے نہیں رکھ لیا بلکہ لائے اور اس کو مکے کے لوگوں پر تقسیم کیا، اور پھر اس سے بہت سارا اناج بھی خریدا، اور پھر کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ جس کا دل چاہے وہ آئے اور آ کر کے اس کو لے جائے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر بے پناہ سخاوت تھی، بہت زیادہ سخاوت کا ایک تو یہ نمونہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، بہت کئی واقعات ملتے ہیں ان کی سخاوت کے۔ اسی طرح ان کے اندر مہمان نوازی کا بڑا جذبہ تھا۔ حاتم طائی کا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ کس طرح سے ان کے گھر میں صرف ایک گھوڑا تھا، اور جب ان کے گھر میں مہمان آئے تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس گھوڑے کو ذبح کر دیا اور پھر اس سے مہمانوں کی ضیافت کی۔ تو خوبیاں بھی تھیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں بت پرستی کا رواج ہو گیا تھا، اور بت پرستی کس طرح سے ان کے اندر پھیلی، اور کون تھا جو ان کے اندر بت پرستی کو لے کر کے آیا، پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا خرابیاں سامنے آئیں، اور پھر ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پھر ایک نبی آئے اور ان خرابیوں کو وہ اللہ کے لائے ہوئے دین کے ذریعے سے دور کرے۔ تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی وجہ ہے، اس میں سے سب سے خاص وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا، حرم کی حیثیت تھی، اور پھر اس کے بعد جہاں سارے دنیا کے لوگوں کو آنا تھا حج کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین کو اس لیے چنا وہاں پر اپنے آخری نبی کو بھیجنے کے لیے کہ وہاں پر پھر ساری دنیا سے آ کر لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا اور اس پیغام کو آسانی سے دنیا کے کونے کونے تک پھیل جانا تھا۔ تو یہ ایک سینٹرل پلیس تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، بھیجا گیا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی اخلاقی حیثیت سے، کہ عربوں کے اندر بہادری، شجاعت، ضیافت، سخاوت، اس طرح کی چیزیں، دلیری، یہ سب کچھ موجود تھا، اور اس لیے بھی وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اپنے آخری نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہاں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا سا آپ کی کتاب کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا، یعنی سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ قبیلہ قریش تھا۔ اور اس قبیلے کی بہت ساری خصوصیات کی وجہ سے اس کی اپنی عزت تھی۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ لقب تھا قریش ایک طرح سے فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا، اور بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ قصی ایک شخص تھا اس قبیلے کا جس کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، ایک ایسا مقام حاصل ہوا اس کی خوبیوں کی بنیاد پر جو دوسرے لوگوں سے علیحدہ تھا۔ اب وہ شخص کون تھا؟ اس کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرہ میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑھا تھا، لیکن جوان ہو کر مکے آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کا متولی بن جانے سے کیا مراد ہے کہ اس کا نگران اور سرپرست بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے جب چاہتا تھا کعبے کا دروازہ کھولتا تھا۔ اب اس کے کام ہیں، آپ اس کی نمبرنگ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کہ وہ متولی تھا تو اس کے کیا کیا کام تھے۔ پہلا کام کیا تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کام تھا کہ اس نے کیا کام کیا کہ قریش مکے سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا، یعنی مکہ کے اطراف میں قریش آباد تھے، اس نے ان کو اندر لا کر آباد کیا۔ پھر تیسرا کیا کام کیا اس نے کہ حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بہت بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا اور چمڑے کے بڑے بڑے لگنوں میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا تھا۔ تو یہ اس کا تیسرا کام تھا۔ چوتھا کام اس نے کیا کیا کہ اس نے کعبے کے شمال میں، نارتھ میں، دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یعنی وہیں پر وہ اپنی سوشل گیدرنگز کرتے تھے، یہی ان کی پارلیمنٹ تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں انجام دیتے تھے۔ پھر اگلا کام اس نے کیا کیا، پانچواں کام اس کا، قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ اور چھٹی بات اس کے بارے میں کیا کہ وہ بڑا کریم اور عقلمند شخص تھا، قریش اس کی بات بے چھو چرا تسلیم کر لیا کرتے تھے، یعنی قریش اس کی بات مانتے تھے اس لیے کہ وہ ایک بہت عقلمند شخص تھا، اور عقلمند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مغرور شخص نہیں تھا بلکہ وہ بہت کریم شخص تھا، لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتا تھا، اور اسی لیے لوگ اس کی بات بغیر کسی حیل و حجت کے مان لیا کرتے تھے۔ پھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی ابھی ہم نے قبیلے کے بارے میں پڑھا، قبیلہ قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور پھر جو قبیلے کی ایک اکائی ہوتی تھی
وہ ہوتا تھا خاندان. یعنی کئی افراد مل کر کے ایک خاندان بناتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے خاندان ہوتے ہیں، اور پھر کئی خاندان مل کر کے ایک قبیلہ بنایا کرتے تھے. جیسے آج بھی بہت ساری برادریاں جن کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں برادری اور فلاں برادری، تو برادری میں کیا ہوتا ہے، کئی سارے خاندان ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک قبیلے کی شکل، ایک برادری کی شکل اختیار کر لیتے. تو یہ قبیلہ اس وقت میں بھی یہ قبائلی نظام رائج تھا عربوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قبیلہ قریش تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا. ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا. تو ہاشمی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ ہاشمی کہلایا. اور اس کے ہاشمی کہلانے کی کیا وجہ بتائی گئی کہ آپ کے پردادا جو تھے ان کا نام ہاشم تھا، اور ان کی نسبت سے ہاشمی آپ کا خاندان کہلایا. اچھا، جو ہاشم تھے ان کو قصی کے جو مناسب تھے، یعنی جو قصی کام کیا کرتے تھے، جو ان کے منصب تھے، عہدے تھے، اس میں سے حاجیوں کو جو پانی پلانے کا، حاجیوں کو میزبانی کرنے کا جو منصب تھا وہ ہاشم کو حاصل ہوا، اور پھر ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل کیا گیا. مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا. اب ہاشم کون شخص تھے اور کیا تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھیں، اس کا تذکرہ ہے کہ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم الشان انسان شمار ہوتے تھے. انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا. وادی بطحا کا سردار ان کو کہا جاتا تھا. اور ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کے کام ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے. چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام امر تھا. اس کو امرو کبھی نہیں پڑھیے گا. اگر کبھی بھی امر لکھا ہو اس کے آگے واو ہو تو اس کو ہم عمر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ امر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، امر تھا. قریش تجارت پیشہ تھے. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا، اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی. اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے. سورہ قریش کا ترجمہ پڑھیے گا. سورہ قریش تو اکثر ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، لإلاف قریش، اور اس میں جن سفروں کا تذکرہ ہے وہ یہی سفر ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک احسان کے طور پر ذکر کیا ہے، فرمایا ہے کہ یہ سفر بھی تمہارے اوپر گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تم ان کو سہولت اور آسانی سے کر لیتے ہو. تو ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی، اور کچھ عرصے ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے. ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی. بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا. یہ بچہ مدینے میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکے میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا. یعنی ایک بچہ پیدا ہوا لیکن اس کی پیدائش کا علم اس کے بھائیوں کو نہیں تھا اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو نہیں تھا. 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینے جا کر اس کو اپنے ساتھ لے آئے. جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے. بالا آخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا. وہ قریش کے سردار اور مکے کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. جود و سخا اس قدر کرتے، یعنی کہ سخی اتنے زیادہ تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا.
ان کے دسترخوان کا پسخوردہ مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنی جرہم نے مکے سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا، یعنی مکے میں بنو جرہم آباد تھے، اور آپ نے زمزم کے کنویں کے بارے میں بھی پڑھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح سے ان کے پیر مارنے سے زمزم کا کنواں جاری ہو گیا تھا، چشمہ زمزم، اور اس کے بعد اس کو کنویں کی شکل دے دی گئی تھی، اور لہٰذا وہ ایک سورس تھا پانی کا وہاں پر۔ لیکن جب جرہم قبیلہ وہاں سے جانے لگا، ایک دوسرے قبیلے نے اس کو مات دی اور اس کو جنگ میں ہرایا اور اس کے ساتھ برا معاملہ کیا، اور جرہم جو تھے وہ کمزور ہوتے چلے گئے تھے، لہٰذا جب وہ مکے سے جانے لگے تو انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے اس کنویں کو بند کر دیا، اس کنویں کو پاٹ دیا ایک دشمنی کے طور پہ، کہ اس سے پھر کوئی دوسرا بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو اس وقت سے اس کی جگہ جو تھی وہ نامعلوم چلی آ رہی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کنواں کہاں پر ہے۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا، پرانا کنواں نکل آیا، زمزم کا کنواں نکل آیا۔ تو اس طرح یہ اس پوری امت پر عبد المطلب کا ایک احسان ہے کہ ان کی اس محنت کے صلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ اس زمزم کے کنویں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے، ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ تو اس کا واقعہ بھی ہم سورۃ الفیل پڑھتے ہیں تو اس میں پورا واقعہ تفصیل سے تو نہیں ہے لیکن مختصراً ہے، اور باقی تفصیل ہمیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ کس طرح سے جو حبشہ کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اور انہوں نے وہاں پر اپنے یہاں ایک یہ کیا تھا کہ ہم بھی خانہ کعبہ بنائیں گے تاکہ لوگ ہمارے یہاں بھی آ سکیں، اور ہمارے یہاں بھی جیسے حج کرنے لوگ مکہ جاتے ہیں تو یہاں آئیں، اور پھر اس طرح یہاں بھی کیونکہ حج جو تھا وہ ایک صرف عبادت نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے سے تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوتا تھا، لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا بھی ہوتا تھا، اور اس طرح معاشرتی سرگرمیاں بھی سامنے آتی تھیں اور اسٹرانگ ہوتی تھیں۔ تو اس نے سوچا کہ ہم بھی اپنے یہاں بنا لیتے، لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر کسی نے اس میں کوئی گندگی کی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے سوچا یہ کہ میں جا کر کے جو مکہ میں ہے خانہ کعبہ اس کو ڈھا دوں گا، اور پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے چلا۔ لیکن اس وقت عبد المطلب نے جو اس وقت سردار کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ بالکل تھوڑی سی تو آبادی ہے مکے کی، اور یہ 60,000 کا لشکر جرار لے کر کے آ رہا ہے اور ہاتھی بھی اس کے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے ہماری تو کوئی جیت اس سے ہونی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان قریشیوں کو سب کو سمیٹا اور پہاڑوں پر چلے گئے، اور انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اور ہوا یہ کہ ابھی وہ مکے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا، وادی محصر میں ہی تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی شکل میں چڑیوں کو بھیج دیا، اور پھر وہ اس کا جو حشر ہوا وہ ہم سورۃ فیل میں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے، انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنا چاہی اور ان کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے ٹھنڈا ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا
قرہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا، بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کو نہ قربان کر کے ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو روکا گیا تھا تو ایک مینڈھا آیا تھا جنت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی کو روکا گیا تھا تو 100 اونٹ پھر اس کے بدلے میں قربان کیے گئے تھے۔ تو عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینے یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینے میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ تو بس یہیں پر ہم آج رکیں گے انشاءاللہ تعالی، وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پھر ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ تو یہاں تک جو آپ نے پڑھا، اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کچھ ہے تو کلاس کے لوگوں کو میں نہیں روکوں گی، جو لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جن کو کوئی سوال کرنا ہے وہ رک سکتے ہیں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور ضرور غور و فکر کریں جو کچھ آپ نے نوٹ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کلیئر پکچر آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اس وقت جزیرہ نما عرب میں کون کون سی اقوام آباد تھیں، پھر ان میں کس طرح سے آپس کا تعلق تھا، اور پھر کس طرح سے وہ قومیں اور وہ نسلیں چلتی رہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں کس طرح سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو نظر آتا ہے۔ اور الحمدللہ سبحان اللہ، جو چیز ہم کو نظر آتی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک جتنے افراد کا ابھی تک ہم نے تذکرہ پڑھا، قصی کا، عبد المطلب کا اور ہاشم کا، سب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ سرداران قوم کی حیثیت سے تھے اور بہت اچھی صفات کے مالک تھے اور بہت اچھے اور اخلاق کے حامل لوگ تھے، اور کتنے بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک بہت ہی عظیم نسب تھا، اور اس میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کسی بھی قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو یا کسی بھی قسم کے ایسے معاملات میں ملوث ہو جو غیر اخلاقی کہے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ہی رفتوں کے ساتھ، بلندیوں کے ساتھ اور بہت ساری خوبصورتیوں کے ساتھ قائم رکھا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد